from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، پاکستان سے مسلسل یہ خبریں ملتی رہی ہیں اور آج بھی مل رہی ہیں کہ بنی گالہ کی صفائی شروع ہو گئی، عمران خان جلد رہا ہونے والے ہیں۔ بعض تو ایسی بھی کیپشن لگا دیتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو گئے۔ دیکھیے، ایک طرف یہ خبریں ہیں اور دوسری طرف اگر آپ حقیقت پسندی سے دیکھیں تو جو اصل خبر ہے اس پہ توجہ دیجیے، وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اپنے ہمنوا کے ساتھ کرکٹ اسٹیڈیم کس لیے گئے تھے؟ وہ یہ بتانے گئے تھے میں ابھی بھی گیم میں ان ہوں۔ جو تھوڑی سی حمایت حاصل ہوئی ہے عوام کی طرف سے، وہ پاک افواج کو نہیں ہوئی ہے، پاک ایئر کو ہوئی ہے۔ ایئر جو چیف ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کو یہ کیش کرانے کے لیے وہاں پہنچے تھے کہ یہ بتانے کے لیے، اور حقیقتاً وہ جان نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ معصوم لوگ، جو جب کوئی معصوم لٹتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار دیکھو، یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ صاحب، ایک بہت اچھا کومنٹیٹر ہے، وہ آج دلیل دے رہے تھے کہ عدلیہ نے جو ہے فارم 45 مانگ دیا مریم نواز سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کھو گیا، اور اب عدلیہ ان کو فارغ کر دے گی تو پنجاب کی حکومت ختم ہو جائے گی، پھر فنا حکومت ختم ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا، وہ انتخابی نشان واپس کر دیں گے، الیکشن کمیشن پکڑا گیا۔ یار مجھے بتائیے کہ آپ کس بنیاد پر اتنی معصومیت سے ان باتوں پہ بلیو کرتے ہیں؟ ایک طرف وہ آدمی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، عدلیہ کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، وکیل اس کے ہیں، سب کچھ اس کا ہے، اور اس نے اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ کے منہ سے نوالا چھینا ہے۔ آپ کا انتخابی نشان کس کے کہنے پہ چھینا گیا؟ آپ سے ووٹ کس بنیاد پہ چھینے؟ کس نے چھینے؟ فارم 45 کس نے چھینے؟ سب اس نے چھینے، عاصم منیر۔ آج ججز اس کا کہنا مانتے ہیں، کیسی ڈیٹیں آگے لے جاتے ہیں۔ 200 مقدمات جھوٹے اس کے کہنے پہ تو بنتی ہیں، اور کس کے کہنے پہ بنے؟ تو وہ آپ کی گردن ایسی آرام سے چھوڑ دے گا؟ اب آپ یہ دلیل سوچیں کہ اب انٹرنیشنل پریشر پڑ رہا ہے۔ انٹرنیشنل پریشر تو بہت پہلے سے میرے عزیز پڑ گیا، اور یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا یہ جو ہے وی آر ویری اسکیپٹیکل اباؤٹ دی کرنٹ الیکشن ان پاکستان، بڑی اس کی وہ ہیڈ لائن تھی، ٹھیک ہے، وہ تو سب نے کہا، سب نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا تھا، لیکن اس سے کیا اثر ہوا؟ اوورسیز پاکستانیز نے، ہم نے، پاکستانی امریکن نے بھرپور کردار ادا کیا، کیا اثر ہوا؟ دیکھو، جب تک آس اور امید پہ رہو گے کہ اب آ گئے ڈونلڈ ٹرمپ، ایک صاحب روز کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں وہ تو ایک ہی آدمی کو جانتا ہے پاکستان میں، اور وہ تو بس ادھر فون کیا ادھر وہ چھوڑے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر عمران خان چھٹے گا تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب تم زمین کو، سڑکوں کو گرم کرو اور اس جیل کی دیواریں توڑنے کی اہلیت رکھتے ہو، یا پھر کوئی سانحہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو سانحات ہوتے ہیں تو ہی چینج آتا ہے۔ کسی کا طیارہ پھٹ گیا، ٹھیک ہے نا، کسی نے ملک دو ٹکڑے توڑ دیا تو پھر ان کو ہوش آتا ہے، ورنہ اس کے بغیر ان کو تو ہوش نہیں آتا۔ وہ تو ایسے گردن نہیں چھوڑتے ہیں، وہ تو ایسے گردن آپ کی نہیں چھوڑنے لگے۔ آپ کس امید پہ زندہ ہیں، کس امید پہ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب فون آنے والا ہے، اب جج بلانے والا ہے؟ جج کتنے دن سے بلا رہا ہے؟ اور کیا فیصلے کر رہے ہیں سارے ججز؟ سارے ججز ان کے لگائے ہوئے ہیں۔ آئین انہوں نے بدل دیا، آپ کا آئین ہی بدل دیا، اپنے حق میں کر لیا۔ وہ ملٹری کورٹس کے ذریعے عمران خان کو سزائے موت دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے بیٹے دہائی دے رہے ہیں۔ عمران خان سے زیادہ سنسیئر اس کے بیٹوں سے زیادہ اور کون ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، ان کے بھی ریسورسز ہوتے ہیں، سب کے اس دنیا میں سب کے ریسورسز ہوتے ہیں، ان کو خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کتنے معصوم ہیں۔ کیا وہ شاعر صاحب کا شعر تھا، اب تو مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ، اتنی جلدی بہل جاتے ہیں آپ، یہ امید لگاتے ہیں۔ بھائی اپنی قوت بازو پہ جو بھروسہ نہیں کرتا اس کو منزل نہیں ملتی ہے، اور جب تک آپ اسی اس میں رہیں گے
کہ اب جو ہے عدلیہ فیصلہ کرے گی اور یہ کر دے گی. عدلیہ نے فیصلہ کر تو دیا, آئین تک تو وہ رکوا نہیں سکے. تو یہ ایسی جو ہیڈ لائن لگاتے ہیں, اس سے ٹھیک ہے ویورشپ تو بڑھ جاتی ہے, لیکن دیکھیں نا کچھ لوگ تو مکمل مایوس ہیں, ان سے جا کے آپ کہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ آج چند دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب جنگ بھی, ایک ساتھی نے کہا کہ دیکھو جنگ بھی جیت گئے اور اب جو ہے وہ سنایا کہ اس کو رہا بھی کرنے والے ہیں. تو انہوں نے ایک شعر سنایا تھا, آپ بھی سنتے جائیے کہ کیا شعر سنایا تھا انہوں نے کہ ہمیں کیا یہ نوید اوروں کو جا سنا, یہ نوید اوروں کو جا سنا, ہم اسیر دام ہیں صبا. یہ نوید اوروں کو جا سنا, ہم اسیر دام ہیں صبا. ہمیں کیا چمن ہے جو رنگ پر, ہمیں کیا جو فصل بہار ہے. ان کی حالت دل کی اتنی ٹوٹی ہوئی تھی, انہوں نے کہا ہمیں کیا چمن جو ہے رنگ پر, ہمیں کیا جو فصل بہار ہے, یہ نوید اوروں کو جا سنا. اچھا صاحب, آپ کی توجہ ایک بہت اہم موضوع کی طرف میں لانا چاہتا ہوں اور چند پوائنٹس آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ بھی اس پہ غور و فکر کیجیے گا. دیکھیے صاحبوں, آج اس کمیونیکیشن کے دور میں جنگ اسلحہ اور بارود سے نہیں, پرسیپشن کے ساتھ جیتی جاتی ہیں. میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے آپ مخالف کے ذہن میں اس کو فتح کر چکے ہوتے ہیں, وہاں شکست یا جیت ہو چکی ہوتی ہے. آج جس سے دور بدلا ہے اس میں جنگ کے نارمز بھی بدل چکے ہیں. دیکھیے جیسے بھارت نے, مودی نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک جاہل دہشت گرد ملک بنا کر پیش کر دیا. یہ ایک پرسیپشن اس نے ہمارے گرد بن دیا جس کو ہم توڑ نہیں سکے. جبکہ حقائق کیا ہے؟ دیکھیے دہشت گردی کے خلاف 80,000 جانیں پاکستان نے دی ہیں, اکانومی کا اپنا بیڑا غرق کیا ہے, اور دہشت گرد بھی آپ کہلاتے ہیں. کیوں؟ اس نے آپ کے گرد ایک ایسا پرسیپشن پیدا کر دیا ہے. یہ پرسیپشن کی دنیا ہے. گاندھی کو کس نے قتل کیا تھا؟ کسی مسلمان نے. گوٹے کون تھا وہ, کیا نام تھا اس کا, گوئٹے نہیں, چلیے جو بھی اس کا نام تھا, گاندھی کو کس نے قتل کیا تھا؟ وہ مسلمان تھا. اندرا گاندھی کو کس نے قتل کیا؟ وہ مسلمان تھا. وہ راجیو گاندھی کو جس نے قتل کیا وہ مسلمان تھا. کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. لیکن اس نے آپ کا امیج ایسا بنا دیا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے, آپ نے 80,000 جانیں لٹوا کے بھی آپ, وہ جو پرسیپشن اس نے آپ کے لیے پیدا کر دیا ہے, ہر ایک آپ سے دور ہوتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے. گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو مروایا مودی نے, یہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے. امریکہ میں تو اتنا زیادہ اس بات سے تکلیف تھی کہ ان کی انٹری تک بینڈ تھی, لیکن پرسیپشن چینج کر دیا. ان کی میڈیا ٹیم, ان کے لوگ اتنے اس بات کو سمجھتے ہیں لاجک سے. آج ہمارا امیج کیا ہے, ان کا امیج کیا ہے. اب دیکھیے بھارت کا امیج اس وقت دنیا میں ذرا سا خراب ہوا ہے, اور وہ ہماری ذہانت یا ہمارے ایفرٹس کی وجہ سے نہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے یہ جو ٹیکنالوجی کی جیت اور ہار ہوئی ہے نا, ویسٹ کی ٹیکنالوجی ہاری اور چائنا کی جیتی ہے, اس میں بیچ میں پاکستان کی اچھی ماشاءاللہ بڑی پکچر آ گئی, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے ان کا پول کھلا, بھارت کا پول کھلا, ان کا امیج خراب ہوا. جیسے امیج خراب ہوا, انہوں نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ششی تھرور کے ساتھ ایک ٹیم بنائی, جبکہ وہ مخالف پارٹی کا ہے. بی جے پی اس کے خلاف تھے جب وہ پاکستان گئے تھے. ششی تھرور میں جانتا ہوں انہیں, ٹھیک ہے. وہ جناب ان کے ساتھ ایک ٹیم بنا کر دنیا کے مختلف اہم ممالک میں بھیج رہے ہیں, جو جا کے یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان غلط ہے, ہم صحیح ہیں. کیوں؟ ان کو اپنے امیج کی فکر ہے. وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں, کیا کہتے ہیں نا کہ کنٹرول دا پرسیپشن بیفور اٹ کنٹرولز یو. تو اب ہم تو کنٹرول ہو گئے اب اس غلط پرسیپشن کے ساتھ, اور اس بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. سمجھنا ضروری ہے. اچھا دیکھیے پاکستان نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایک ٹیم بنائی ہے اور اس کو بھیج رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ یہ ٹیم جو بنائی گئی ہے, جس کو ہیڈ کر رہے ہیں بلاول زرداری, یہ وہاں پہنچ کر
پاکستان کے حق میں تو کوئی بات نہیں منظور کروا پائیں گے، ہاں بھارت کا کیس مضبوط کر دے گی ان کی موجودگی. یہ بھارت کا، ان کی جو نادانی معصومیت جو ہے، کم علمی جو ہے، وہ بھارت کو مضبوط کر دے گی، پاکستان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. کیوں؟ اب آپ اس کے لیے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ان کا ذرا تھاٹ پروسیس، ان کا علم، ان کی ایجوکیشن، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اس کا مقابلہ ذرا ششی تھرور سے کر سکتے ہیں آپ. ششی تھرور سے ان کا مقابلہ ایسا ہے جیسے آپ کسی پرائمری اسکول کے بچے سے ایک پروفیسر کا مقابلہ کسی موضوع پہ کرا دیں تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا رزلٹ ہوگا. یہ اس کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا تو دماغی کنٹرول میں نہیں ہے. اب ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ ان کے ہر چیز کا جائزہ لگا لیجئے، ان کی علم، ان کی حکمت، تدبر، ان کا دماغ، تھاٹ پروسیس. ایک دن فرما رہے تھے کہ شہید مرا نہیں کرتے، اور میرے نانا ذوالفقار علی بھٹو ابھی بھی زندہ ہیں، قبر میں بیٹھے، وہ حکومتیں بنا رہے ہیں، حکومتیں گرا رہے ہیں. یہ اس کا بلیو ہے کہ نانا صاحب جو ہیں وہ قبر میں موجود ہیں اور وہ حکومتیں بنا رہے ہیں اور حکومتیں گرا رہے ہیں، کیونکہ شہید مرا نہیں کرتے. یہ ذرا اس کی لاجک دیکھیے آپ. یہ جا کے پاکستان کو ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ ذرا دیانتداری سے سوچیے. یا جس ملک کا سربراہ زرداری ہو، وزیر اعظم چچا ٹڈے شہباز شریف ہوں، تو وہاں پہ ایسے ہی ڈیلیگیشن جائے گا. ارے وہ ان کو بھیجتے، کیا نام تھا ان کا، کتنے بڑے بڑے اسکالرز ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. وہ سب دور ہیں اور یہ قریب ہیں، کیونکہ یہ پاور پالیٹکس میں گھوڑے ہیں، مفادات ہیں. ہر پڑھے لکھے آدمی کو پاکستان میں لوگ دور بھگاتے ہیں. یہ آپ کا جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے نا، جس کے ہاتھ میں جو پاور ہاؤسز ہیں، جیسے ہی کوئی پڑھا لکھا سمجھدار انسان سامنے آئے، یہ سب سے پہلے اس کے منہ پہ غلاف ڈالتے ہیں، اسے کہتے ہیں ان کو یہاں سے فارغ کرو. چن چن کے نکالتے ہیں یہ اچھے لوگوں کو، پیٹریوٹک پڑھے لکھے لوگوں کو. یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں. کیوں؟ ان کی جہالت، ان کی جو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی اس کے علم کی بنسبت، تو ایسے لوگوں کو یہ دور کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جن کو کنٹرول کر سکیں، جن کی کرپشن کی فائلز ہوں، ان کو سامنے لاتے ہیں. اس کا انجام کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ 80,000 جانیں ہم گنواتے ہیں، پھر بھی ہم دہشت گرد کہلاتے ہیں. پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیے، لوگ آپ کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا صاحب، ذرا سچائی کے ساتھ، حقیقت پسندی کے ساتھ ذرا دیکھیے کہ بلاول بھٹو ششی تھرور کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. ایک جگہ کر سکتے ہیں، وہ بہت زور سے چیختے ہیں، خون مانگو خون دیں گے، جان مانگو جان دیں گے. یہ ان کی صلاحیت ہے، وہ چیخ سکتے ہیں، وہ جوان ہیں، وہ ذرا عمر رسیدہ ہیں ان کے مقابلے میں. دوسری بات، بلاول کے پاس ثبوت ہوں گے، لیکن ثبوت کو لاجک کے ساتھ کنیکٹ کر کے پریزنٹ کرنے کا طریقے سے وہ ان کو نہیں آتا. اور پھر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ دیکھیے آج کے دور میں بڑی فاسٹ پیس دنیا ہے. جتنی دیر میں سچائی اپنا مقدمہ بناتی ہے نا، لاجک اتنی دیر میں ذہن میں جا کے کام دکھا دیتی ہے، اور بہت تیزی سے ڈاٹ کنیکٹ کرتی ہے لاجک. تو لاجک کے مقابلے میں آج ثبوت پیچھے رہ جاتا ہے. دیکھو ثبوت جب آپ دیتے ہیں نا کسی کو، تو پھر وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے، ریسرچ کرے، بلیو کرے. کتنی ڈیوٹیز اس پہ پڑ جاتی ہیں، اور کس کے پاس ٹائم ہے، اور اس کو آپ سے ایسی کیا ہمدردی ہے کہ وہ یہ تمام اسٹیپس مکمل کرے، پھر آپ کی بات پہ بلیو کرے. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں لاجک ون دا آرگومنٹس اینڈ پروف ون دا کورٹ، اینڈ یو آر ناٹ ان دا کورٹ مائی فرینڈ. آپ ایک بہت سارے ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، اب وہاں پہ سب لوگ مصروف ہوں گے، ان کو تو جو لاجیکلی چیز سمجھائے گا وہ اس کا سودا خریدیں گے، اور جو زور سے چیخ کے بولے گا یا کہے گا یہ ثبوت ہے، تو ثبوت دیکھنے کا وقت جو ہے، معاف کیجیے گا، وہ ہے نہیں لوگوں کے پاس. حقیقت تو یہی ہے. اچھا، میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آج کی شور مچاتی دنیا میں ایک قوت ہے
جو سب سے زیادہ تیزی سے کام کرتی ہے وہی قوت کا نام ہے لاجک. اور پاکستان اور ہمارے انسٹیٹیوشن، ہمارے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ، لیکچر دینے والے لوگ اس میں بہت کمزور نظر آتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس کتنے ثبوت موجود ہیں کہ ہم بے گناہ لوگ ہیں، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور ہم دہشت گرد نظر آتے ہیں. کیوں؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، ثبوت کو لاجک کے ساتھ کنیکٹ کر کے پریزنٹ کرنا یہ ہمیں نہیں آتا. دیکھیے، کسی کے ذہن میں اترنا بڑا اہم ہے. پروف سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کسی کے ذہن میں قابل قبول ہوں. اور پھر اگر آپ لاجک کے ساتھ جلدی پہنچ جائیں تو آپ ونر ہیں. پروف کے ساتھ پہنچیں تو پروف کی انویسٹیگیشن ہوگی، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا. اچھا، آخر میں دیکھیے کشمیر کا کیس دیکھ لیجئے. کشمیر میں کیا ہے؟ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اور آج تک وہاں پہ ہم شکست کھا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھارت ہمیشہ کشمیر کے ایشو پہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے، ہم ری ایکٹیو ہوتے ہیں ہمیشہ. اور وہ کشمیر کے ایشو کو تلوار کی طرح استعمال کرتا ہے، جبکہ ہم اس کو ڈھال کی طرح استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جنگ نہیں چاہتے، ہم تو ان کی بات بتا رہے ہیں، یہ آزادی چاہتے ہیں. اس ایٹیٹیوڈ سے کوئی قوم آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی. آج تک یہی ہے کہ آپ ری ایکٹیو ہیں، وہ پرو ایکٹیو ہے. وہ کشمیر کے ایشو کو تلوار کی طرح آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے، جبکہ ہم میجورٹی مسلمانوں کی ہے. وہ مسلمان چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ رہتے یا انڈیپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اس وجہ سے جیتتا ہے کہ آپ کو اپنے پروف لاجک کے ساتھ پریزنٹ کرنا نہیں آتا. اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے، بہت سارے ثبوت میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا بھی ٹائم اہم ہوتا ہے اور میرا بھی. تو میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا چینل اگر آپ دیکھتے ہیں تو یار ایک بٹن ہی تو دبانا ہے، اس کو دبا دیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ نیٹ ورکنگ زیادہ ہو. صحیح، سچے، حقیقت پسند خیالات جو ہیں وہ آگے بڑھ کر میرا آپ کا کوئی فائدہ نہیں، پاکستان کا فائدہ کر سکیں. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.